الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن الله إن الله غفور رحيم واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ ہمارے ان بچوں نے جو کسی سیرت النبی کا گروپ بنایا ہوا ہے، پچھلی دہرائی کے لیے اور پچھلے سبقوں کی یاد دہانی کے لیے یہ کچھ سوال روزانہ گروپ میں بھیج دیتے ہیں تاکہ ذہن پر زور پڑے اور وہ جو ہیں وہ یاد ہو جائیں۔ تو آج کا سوال یہ تھا کہ حضرت صہیب رومی کے والد کا عہدہ کیا تھا؟ یہ آج کا ہی ہے، یہ تو گزشتہ ہے، آج کا کدھر ہے؟ اچھا یہ تو ہو نہیں گئے تھے۔ اچھا جی، حضرت صہیب رومی کے والد کا عہدہ کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ کسریٰ کی فوج کے اندر کمانڈر تھے۔ دوسرا سوال، ابو لہب کے بیٹوں کے نام بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے اور پھر انہوں نے طلاقیں دے دی۔ جی، عتبہ اور عتیبہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حرام زادہ کس کو کہا اور کس صورت میں؟ یہ صورت کا تو جو ہے نا وہ نہیں پوچھنا چاہیے، یہ تو صرف حافظ ہی بتا سکتے ہیں۔ جی، شریک نہیں، اخنس ابن شریق۔ اگلا سوال ہے، کس صحابیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے؟ حضرت سمیہ سین کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سورۃ کہف جو ہے یہ کون سے سال نازل ہوئی؟ ماشاءاللہ تیاری کی ہوئی ہے۔ آج بڑی خوشی ہوئی، ایک ساتھی ہمارے بھائی ساجد اللہ صاحب ہیں، بڑے ذوق سے آتے ہیں، گھر والے بھی ان کے آتے ہیں اور بڑا ذوق شوق ہے مدرسے کے بچوں کی خدمت میں بھی اور بچیوں کی خدمت میں بھی بڑے پیش ہوتے ہیں، جو ڈیوٹی بھی لگائی جائے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ کل ہے نا پچھلے سال جو آپ نے بوقت نکاح حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک بتائی تھی تو آپ نے 16 سال بتائی تھی، اور بوقت رخصتی عمر مبارک جو ہے وہ 19 سال بتائی تھی، تو اس سال جو ہے یہ مغالطہ کیوں لگا ہے؟ بڑی خوشی ہوئی کہ ساتھی جو ہے اتنا ذوق رکھتے ہیں کہ پچھلے سال والا بھی وہ یاد رکھے ہوئے ہیں اور اس سال کے ساتھ پچھلے سال کا موازنہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ اسباق یاد رکھنے کی توفیق اور ہمت دے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ وہ کل بالکل آخر پہ تھا، وقت بھی کافی گزر چکا تھا، تو اس میں زیادہ کتب کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ بوقت نکاح 6 سال عمر مبارک تھی اور بوقت رخصتی 9 سال عمر مبارک تھی، لیکن بعد کے کچھ لوگوں نے تحقیق کی، پہلے زمانے میں پرنٹنگ کا زمانہ نہیں ہوا کرتا تھا، ہاتھوں کے ساتھ ہی کاپیاں اور کتابیں لکھی جایا کرتی تھیں۔ بعد میں جوں اس فن نے ترقی کی اور پھر تحقیق کی بھی جستجو بڑھی، تو بعد کے لوگوں نے ایک تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ یہ 6 سال اور 9 سال کی عمر کے جو راوی ہیں، یہ عمر کے آخری حصے کے اندر ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، اور عربی زبان میں 6 کو 6 کہتے ہیں اور 9 کو 9 کہتے ہیں اور 10 کو 10 کہتے ہیں۔ تو ان کی تحقیق یہ ہوئی کہ اس راوی سے 10 کا لفظ رہ گیا ہے، یعنی کہنا چاہیے تھا 16 اور 19، تو چونکہ عمر کے اس حصے میں
قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا کہ بعض لوگ عمر کے اس آخری نکمی عمر کے حصے کو پہنچ جاتے ہیں کہ یادداشت ان کی جو ہے وہ رہ نہیں جاتی. تو اس راوی کی بھی یادداشت کمزور ہو گئی تو ان سے عشرہ کا لفظ جو ہے وہ رہ گیا. یہ بھی بہرحال ایک تحقیق تھی، بھائی ساجد اللہ صاحب نے یاد کروا دی. مفتی صاحب کا جو سبق ہوتا ہے سچی بات یہ ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ وہ محنت کرتے ہیں. آپ حضرات کے شاید ادراک میں نہ ہو، ایک ایک چیز کو نوٹ کرنے کے لیے کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر پھر کئی چیزیں یہاں پر اختلاف آ جاتا ہے تو ان کا موازنہ کرنا ہوتا ہے. تو کل کے سبق کے اندر مفتی صاحب نے بتایا کہ لیکوڈ چیز کے اندر مکھی گر جائے اس کو ڈبو لیا جائے، اگر کسی نے وہ استعمال کرنی، اگر کوئی نہیں استعمال کرنا چاہتا شریعت جبر نہیں کرتی، نہ کرے استعمال، لیکن اگر کسی نے استعمال کرنا ہے تو اس کو پوری کی پوری کو ڈبو کے تو پھر اس چیز کو استعمال کر لے. شریعت کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ بھی بتا دی انہوں نے. مجھے اپنی طالب علمی کا زمانہ یاد آ گیا. طلباء کی شرارتیں بھی بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی تھیں. تو ایک ساتھی سے اس کی کپ کے اندر مکھی گر گئی تو اس نے کہا میں تو یہ چائے نہیں پیوں گا. تو جب ہم نے اسے بتایا یار حدیث نہیں ہے وہ، کہنے لگا وہ مکھیاں مدینے کی تھیں وہ مدینے کی مکھیاں تھیں جو کھجوروں پر بیٹھا کرتی تھی، پاک صاف جو ہے وہ فضا ہوا کرتی تھی. آج کے ماحول کی گندگی پر بیٹھنے والی مکھیاں وہ کوئی تھوڑی ہی تھی. اللہ اکبر. ہاں جی، اسباق کا خلاصہ جو ہے وہ سب کو یاد ہی ہوگا. آج جو ہے اعتبار ہی کر لیتے ہیں. نبوت کا 12واں سال جی شروع آج کیا ہے. کل کے سبق کے اندر لکھا ہوا تھا 11ویں سال کے اندر 6 سعادت مند بندے حج کرنے کے لیے یثرب سے مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ، وہ مینا اور مکہ کے درمیان ایک تنگ سا رستہ، وہاں ملاقات ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ لوگ حج کر کے واپس چلے گئے. اگلے سال یہ لوگ پہلے 6 تھے، یثرب کی 6 سعادت مند روحیں، تو اگلے سال انہوں نے محنت کی اور ان کی محنت سے 12 بندے جو ہے وہ آ گئے، ڈبل تعداد ہو گئی. 12 افراد آئے جن میں 5 جو ہیں وہ پچھلے سال والے تھے اور 7 جو ہیں اس کے علاوہ یہ حضرات آئے. اسی جگہ پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی اور ملاقات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ مسلمان تو یہ ہو چکے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اس جگہ پر آ کر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیعت کرتے تھے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہوا کرتی تھی. قرآن مجید کے 28واں پارہ سورۃ الممتحنہ، اس کے اندر آخری آیات کے اندر وہ شرائط آج بھی موجود ہیں اور یہ بھی صحابہ فرماتے ہیں اگرچہ اس آیت کے اندر عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے، لیکن یہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے وہی بیعت النساء والی شرائط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی. کون سی شرائط؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا. اے محبوب، جب بھی ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت کرنے کے لیے تو پہلی شرط یہ ہے لا یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی نبی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اللہ کے کسی ولی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. الا اللہ یشرکن باللہ شیئا. دوسری شرط لا یسرقن، آج کے بعد چوری نہیں کرنی. چوری یقین کر لیجئے ہم روز مرہ کی زندگی کے اندر کسی کی پڑی ہوئی چیز کو کھا لینا، بعض اوقات اس کو چوری بھی نہیں سمجھتے، اور آدمی جس شعبے میں ہوتا ہے اپنی شعبے والی چیزوں کو وہ چوری نہیں سمجھتا. مثلا اپنے سے ہی بات کرتا ہوں، مشہور ہے اب تو خیر نیٹ آ گیا، موبائل آ گیا،
پہلے جب یہ موبائل پر کتب نہیں ہوا کرتی تھیں اس وقت مشہور یہ تھا کہ مولوی جو ہے یہ کتاب کی چوری کو چوری نہیں سمجھتے. ہاں مولوی جو ہیں یہ کتاب کی چوری کو چوری نہیں سمجھتے. ایسے ہی ہمارے کاشتکار بھائی یہ پانی کی چوری کو یا چارے کی چوری کو چوری نہیں سمجھتے. ہاں وہ کہتے ہیں ضرورت ہے ہمیں. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اسی کی ضمن میں ایک بات بڑی ضروری یاد آ گئی ہے، اور یہ بات امید ہے کہ آپ اسباق کا بھی تکرار اپنے دن کے اندر جہاں جہاں آپ ہوتے ہیں کرتے ہوں گے، اور یقیناً کرنا چاہیے، سبق اس سے پختہ ہو جاتا ہے. بڑی ضروری بات ہے کہ جس جس شعبے سے منسلک ہو بندہ، وہ شاید پہلے دروس کے اندر یہ بات بتائی تھی، اپنے شعبے کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. پہلا فرض کیا ہے؟ حلال و حرام، اس کا علم تو ہر مسلمان پر فرض ہے. پھر حلال و حرام کی تمیز کرنے کے بعد جس شعبے سے میں متعلق ہوں اپنے شعبے کا علم حاصل کرنا میرے اوپر فرض اور لازم ہے. آپ کسی اور شعبے سے ہیں تو اس کا علم حاصل کرنا میرے اوپر فرض نہیں ہے، وہ آپ کا شعبہ ہے، آپ اس کا علم حاصل کریں. یہ توجہ دلانا چاہوں گا، ہمارے جو درزی بھائی ہوتے ہیں کپڑے سینے والے، ان کا مزاج یہ ہوتا ہے، مزاج کیا ہمارے معاشرے میں چل یہ رہا، کپڑا دے دیا اور سلائی دے دی، اور انہوں نے سلایا سوٹ جو ہے وہ دے دی. یہ بات شریعت کی ہے کہ وہ جو کپڑا کاٹتے ہوئے ٹکڑے بچتے ہیں وہ درزی جو ہے ان کا مالک نہیں ہوتا، وہ درزی ان کا مالک نہیں ہوتا. اس لیے وہ کپڑے کے ٹکڑے نہیں رکھ سکتا، اس نے اپنی سلائی جو لے لی. اب اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو یہ کرے کہ اس سے اجازت لے لے کہ بھائی یہ آپ کے کپڑے کے ٹکڑے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رکھ لوں. ٹھیک ہے جی رکھ لیں. اگر وہ کہتا ہے نہیں مجھے ضرورت ہے تو اس کو محسوس نہیں کرنا چاہیے. قرآن کے الفاظ ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کی جائیں. یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ٹکڑے سارے پکڑے اور اس کو دے دے، بھائی یہ کپڑے کے ساتھ ملے ہیں، وہ چاہے تو ساتھ لے جائے چاہے رکھ کے چلا جائے. اسی طرح ہمارے موٹر سائیکل مکینک حضرات جو ہیں، یہ کیا ہوتا ہے جی چین گراری سیٹ اس کا نیا ڈلنا ہے، چلو بھائی ڈال دو اتنے پیسے دی. اچھا وہ پرانا چین گراری سیٹ جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے جبکہ اس کے وہ مالک نہیں ہیں. تو اس لیے جس چیز کی جو ہے نا وہ ملکیت نہیں ہے اس چیز کو رکھنا یہ حقوق العباد میں ہے، اور حقوق العباد کبھی بھی بندے کو معاف ہے تو مضمون سے متعلق نہیں ہے. لیکن بات آ گئی حدیث کی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ لڑتا ہوا میں مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں، میرے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے؟ رحمت کائنات نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں لڑ کر مر جانا، شہادت کا رتبہ پا لینا بہت بڑا مقام اور منصب ہے، اور واقعی اس سے پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. حدیث میں ایسے ابھی چلے ہیں، دور نہیں گئے، اتنے میں جبریل امین آ گئے. کہا یا رسول اللہ، یہ جنہوں نے ابھی آپ سے مسئلہ پوچھا ہے انہیں بلائیں اور انہیں بتا دیں، وضاحت فرما دیں کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہیں الا الدین، لیکن حقوق العباد شہید سے بھی معاف. آپ اندازہ کر کتنے ہم قرضے ہڑپ کیے بیٹھے ہیں، کتنی چیزیں جو ہیں ہم حق غصب کیے بیٹھے ہیں. تو دوسری شرط، پہلی شرط کیا تھی کہ آج کے بعد اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط بیعت کی کیا تھی؟ شرک نہیں کرنا. دوسری شرط لا یسرقنا، چوری نہیں کرنی، ولا یزنینا، لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقنا ولا یزنینا، آج کے بعد زنا نہیں کرنا. چوتھی شرط ولا یقتلن اولادہن، آج کے بعد اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. اولاد کا قتل اس وقت یہ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو فرمایا آج کے بعد اولاد کا قتل نہیں کرنا. کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 4. پہلی شرط شرک نہیں کرنا، دوسری شرط چوری نہیں کرنی، تیسری شرط زنا نہیں کرنا، چوتھی شرط ہاں جی ولا یقتلن اولادہن، آگے ولا یاتین ببہتان،
5ویں شرط، آج کے بعد کسی کے اوپر بہتان نہیں لگانا، الزام تراشی، کسی پر بہتان لگانا، فرمایا یہ بھی منع ہے۔ ولا یعصینک فی معروف، اور آج کے بعد کسی نیکی کے کام میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، یہ 6ٹھی شرط ہو گئی۔ فبایعہن، اے میرے محبوب ان 6 شرطوں پر جو بندہ بھی بیعت کرے آپ ان سے بیعت لے لیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 صحابہ سے بیعت لے لی، اور سیرت النبی کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں اس واقعہ کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا۔ عقبہ یہ تینوں جگہ زبر پڑھنی ہے، بیعت عقبہ اولا، یہ اولا اس لیے کہ اگلے سال جو ہے وہ دوسری ہو رہی ہے بیعت عقبہ ثانیہ، تو یہ نبوت کا 12واں سال ہے، اس میں یہ بیعت عقبہ اولا ہو رہی ہے۔ اور اس کے اندر جب یہ لوگ جانے لگے نا واپس حج کر کے، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک سفیر معلم ان کے ساتھ جو ہے وہ بنا کر بھیج دی، ایک معلم بندہ سفیر بنا کر بھیج دیا۔ اور یہ شخصیت کون تھی؟ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب بن عمیر بڑے جو ہے نا وہ کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ اسلام لانے سے قبل ان کی حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ فیشن کے موجد ہوا کرتے تھے، لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کپڑے سلائی کروایا کرتے تھے، لوگ انہیں دیکھ کر اپنے جوتے، جس طرح کے آج بھی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہیں ان کو یہ ہوتا ہے مزاج کہ سب سے پہلے میں فلاں کپڑا استعمال کروں، تو یہ فیشن کے موجد ہوا کرتے تھے۔ انتہائی قیمتی پوشاک ہوا کرتی تھی، انتہائی قیمتی جوتا ہوا کرتا تھا، ہر وقت غلام جو ہیں وہ دائیں بائیں ان کے ہوا کرتے تھے، خوراک ان کی انتہائی اعلیٰ قسم کی ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اسلام لے کے آئے نا اپنی ہر چیز اسلام کی راہ میں قربان کر تھا آ کے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جا کے دیکھا، اللہ اکبر کہ میرے مصعب کی حالت کیا ہے، مصعب کے پاس صرف ایک ہی لباس ہے، اور بٹنوں کی جگہ مصعب نے ان کے اندر بھی کانٹے پیوست کر کے وہ اپنے جو ہے نا چاک کو سیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلا دے، کم از کم ہم جو سیرت النبی پڑھنے والے ہیں اللہ کرے ہمارے اوپر یہ سیرت النبی جو ہے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر جی اسلام کے معلم اور سفیر بن کر مدینہ طیبہ یثرب جا رہے ہیں ان 12 بندوں کے ساتھ۔ اب وہاں جا کے انہوں نے جو اپنی رہائش رکھی ہے اسعد ابن زرارہ، اسعد ابن زرارہ ان کے گھر میں انہوں نے رہائش رکھی ہے۔ وہاں 2 قبیلے بڑے مشہور تھے، اوس اور خزرج، لمبی داستانیں ہیں ان کی۔ تو بہرحال یہ ان کے گھر میں مہمان بن کر رہ رہے ہیں، اور دن کے وقت میں یہ کیا کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جو مسلمان ہوتے ہیں انہیں نماز کے کلمات سکھاتے ہیں، انہیں اسلام کے بنیادی احکام جو ہیں یہ سکھاتے ہیں۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر کی ڈیوٹی ہے۔ بنی عبد اشل ایک قبیلہ ہے بڑا مشہور، اور وہ قبیلہ مدینے کے بہت اونچے درجے کے قبائل میں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسعد یہ دونوں جو ہے اس قبیلے کے پاس گئے ہیں، اور وہاں اس قبیلے کے جو 2 بڑے سردار تھے، ایک کا نام ہے حضرت سعد بن معاذ اور دوسرے ہیں حضرت اسید ابن حذیر۔ ایک کا نام سعد بن معاذ اور دوسرے ہیں حضرت اسید ابن حذیر۔ لوگ آج کل پوچھتے ہیں نیا نام، اب یہ صحابی رسول کا نام اسید، حضرت اسید۔ حضرت مصعب یہ بھی صحابی کا نام ہے، بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دونوں جو ہیں گئے ہیں، تو وہ دونوں سردار جو ہیں آگے اپنے ڈیرے پر باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ادھر سے جانے والے جو ہیں ایک تو حضرت مصعب بن عمیر ہیں اور دوسرے ان کے ساتھ حضرت اسعد بن زرارہ۔ اب ادھر اسعد بن زرارہ ہیں اور ادھر حضرت سعد بن معاذ، یہ دونوں آپس میں تقریباً خالہ زاد بھائی لگتے ہیں۔ اب جس وقت یہ ادھر گئے ہیں نا، تو ادھر جو 2 بیٹھے تھے حضرت اسید حضرت سعد سے کہتے ہیں سعد میں بھی جا تو سکتا ہوں،
لیکن دوسری طرف میرا خالہ زاد بھائی ہے، یہ بات مجھے مناسب نہیں لگتی۔ ان دو بندوں سے کہو کہ اپنے دین سے تم پھر چکے ہو، ہمارے قبیلے کی طرف کیوں آتے ہو، کیوں ہمارے لوگوں کو ورگلاتے ہو؟ انہیں خوب ڈانٹ کے آؤ اور انہیں جو ہے نا دھمکی دے کے آؤ کہ آئندہ ہم نے اپنے قبیلے کی طرف آپ کو دیکھا تو پھر اس کا حشر جو ہے نتیجہ برا ہو۔ اب ادھر سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، حضرت اسید جاتے ہیں۔ حضرت اسید گئے اور ان دونوں کو جا کر خوب سنائی۔ جب سنا کر ٹھنڈے ہو چکے نا تو حضرت مصعب کہتے ہیں آپ نے جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا ہے؟ ہاں جی کہہ لیا ہے۔ کہا اچھا ہم نے آپ کی ساری بات سنی ہے نا، انصاف کا تقاضا یہ ہے آپ بھی ہماری بات سنیں، اگر آپ کو دل لگ گئی مان لینا، نہ دل لگی تو نہ ماننا، آج کے بعد ہم آپ کے محلے میں نہیں آئیں گے۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، انصاف کی بات ہے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں جو ہے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی کہ ہم نے جو دین اختیار کیا ہے اس کے اندر ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، کسی کے حق کو نہیں کھانا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، یہ ساری اسلام کی بنیادی تعلیمات جس وقت دی نا تو حضرت اسد بن زرارہ کہتے ہیں کہ یار آپ کی باتیں تو مجھے بڑی دل لگی ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دین جو ہے یہ سچا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کے دین میں کسی نے آنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت مصعب بن عمیر فرمانے لگے طریقہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، بس غسل کر کے آئیے، کپڑے اگر نئے ہیں یا دھلے ہوئے ہیں وہ زیب تن کر لیجئے اور آ جائیں، ہم آپ کو کلمہ پڑھا دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ تیار ہو کے کہنے لگے سنو، وہ جو میرا دوسرا ساتھی ہے نا حضرت سعد بن معاذ، اگر تم اس کو بھی یہ تبلیغ کرو اور تمہاری تبلیغ سے وہ بندہ بھی اسلام لانے پر تیار اور آمادہ ہو جائے، پھر میرا نہیں خیال کہ ہمارے قبیلہ بنی عبد اشہل میں کوئی ایک بندہ بھی تمہارا مخالف، میں اس کو بھیجتا ہوں، آپ اس پر محنت کرو۔ اب یہ واپس گئے، اب وہ بھی بڑے زیرک آدمی تھے، سردار تھے نا۔ حضرت سعد بن معاذ نے دور سے دیکھا تو فرمانے لگے جس چہرے کے ساتھ گیا تھا وہ چہرہ واپس نہیں لے کے آ رہا، کوئی معاملہ گڑبڑ ہے۔ خیر جس وقت آئے پوچھا کیا حالت ہے؟ کہا میں انہیں کہہ آیا ہوں، انہوں نے بات بھی مان لی ہے، لیکن میرے ادھر ہوتے ہوئے وہاں کچھ لوگ جو ہے آپ کے خالہ زاد بھائی کو قتل کرنے کے ارادے سے آ گئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا اپنا تو قصور نہیں، یہ سعد بن معاذ کا جو ہے نا یہ بھائی ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ آج دو ہاتھ کرنے یا نبٹنے۔ اب ان کی قومی حمیت جو ہے وہ پھڑکی، کہنے لگے اچھا وہ کون ہوتے ہیں؟ اب یہ بھاگ کے گئے ادھر، آگے تو چیز کوئی نہیں تھی، انہوں نے بھی دو چار انہیں سنائی۔ آگے سے حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں بھی فرمایا کہ آپ نے جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا ہے، اب ہماری بھی سن لیں، دل لگی تو مان لینا، نہ دل لگی تو چلے جانا۔ وہ بھی بیٹھ گئے۔ اللہ کی جب رحمت شامل حال ہوتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ ہی بن جاتا ہے۔ ایسا ہوا کہ وہ بھی حلقہ اسلام کے اندر آ گئے۔ اب یہ دونوں حضرات جس وقت اپنے قبیلے میں واپس گئے ہیں نا، انہوں نے جا کر قبیلے کو اکٹھا کیا، ہاں بھائی ہمیں آپ نے سردار بنایا ہوا، ہمارے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ ہم تمہارے بارے میں مخلص ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں، وجہ کیا بنی، کیوں اخلاص کا پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں جواب دو۔ انہوں نے جواب دیا قبیلے والوں نے کہ آپ نے جو فیصلہ بھی کیا ہے ہماری بہتری والا کیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو آپ کے لیے بھی ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ شام تک سارے کا سارا قبیلہ مسلمان سوائے ایک بندے کے، اسیرم، حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ احد کی جب جنگ لگی ہوئی تھی تو اسی قبیلے کے تھے وہ، حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ اسلام قبول کر لے کیا پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اگر میں شہید ہو جاؤں کیا سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا؟ فرمایا ہاں، ادھر شہید ہونا ہے، ادھر اللہ کی طرف سے اعلان ہونا ہے قیل ادخل الجنہ، او جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہو چلے جاؤ۔
سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے یہ کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں بھی ایک طرف رکھ دی، کہنے لگے میرے اور جنت کے درمیان یہ کھجوریں بھی لیٹ کیوں کریں، سیدھے آگے بڑھے اور اسی دن اسلام قبول کیا، اسی دن ہی جو ہے وہ شہید بھی ہو۔ یہی علماء نے لکھا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے نماز بھی ایک نہیں پڑھی، جنہوں نے روزہ بھی ایک نہیں رکھا، جنہوں نے زکوٰۃ بھی نہیں دی، جنہوں نے حج بھی نہیں کیا، اسلام کے کسی احکام پر ابھی عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، عمل ابھی کوئی بھی نہیں ہے، صرف عقیدہ توحید کو اپنایا ہے، شرک سے توبہ کی ہے اور عقیدہ توحید کو اپنایا۔ اللہ نے اس عقیدہ توحید کی برکت سے اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے جو ہیں ان کے لیے کھولے۔ تو اس لیے سب سے ضروری چیز عقیدہ ہے۔ اعمال جتنے بھی ہو جائیں، آگے چل کر بات آ جائے گی، جب مکہ فتح ہو گیا نا تو مکہ فتح ہونے کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی اس وقت مسلمان ہوئے۔ تو اب صحابہ باتیں کر رہے تھے، کسی نے کہا میں تو اتنے سال ہو گئے مسلمان ہوا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اتنے سالوں سے نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ کوئی کہنے لگے میں نے اتنے سال ہو گئے ہیں روزے رکھ رہا ہوں۔ وہ اپنی نیکیاں گنوا رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے فرمانے لگے کہ تم سابقون الاولون میں ہو، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے جو ہے نا روزے رکھے، ٹھیک ہے بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن سنو بے شک مسلمان تو ہم آج ہوئے ہیں، اصل ہمیں پہلوں سیل میں کو نہیں کھولے رکھے، ہاں ہم نے بھی بڑے نیکی کے کام کیے ہیں، ہم نے بھی کوئی برے کام نہیں کیے، ہم نے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے ہیں۔ یاد کرو، تمہیں یاد ہوگا، نہیں پتہ تو مکے والوں سے پوچھو، بیت اللہ کی تعمیریں کرنے والے ہم ہیں، 35 سال کی عمر والے، اس تعمیر کی طرف اشارہ۔ ہم حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے، جس وقت حج کا موسم آتا مکے کے اطراف میں جتنے بھی رستے حج مکے میں آیا کرتے تھے، ہم سارے رستوں پر لوگ دور دراز تک بٹھا دیا کرتے تھے، شہد گول گول کے، ستو گول گول کے، وہ حاجیوں کو اللہ کے گھر میں آنے والوں کی میزبانی ہم کیا کرتے۔ اب صحابہ نے اپنے اعمال پیش کیے، حضرت عباس نے، بخاری میں ہے یہ واقعہ، حضرت عباس نے اپنے اعمال پیش کیے، اور عمل کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ مسجد جنہوں نے بنائی ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ مسجد بناتا ہے، ایک حدیث کے لفظ ہیں، الفاظ مبارکہ ہیں جن کا مفہوم ہے، بے شک پرندے کے گھونسلے جتنی کوئی مسجد بنائے اللہ اس کا گھر بھی جنت میں بناتے ہیں۔ تو یہ مسجد بنانے والوں کا انجام یہ ہے کہ وہ جنت میں گھر پاتے ہیں۔ تو جس گھر کی طرف ان ساری مساجد کے رخ کیے جاتے ہیں، ان کو جو تعمیر کرنے والے ہیں ان کا کتنا بلند مقام ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، فرمایا تم حاجیوں کو ستو پلانے والے کو اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے کو اس بندے کے برابر کرتے ہو۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، وہ صرف ایمان لایا ہے آخرت پر اور اللہ کی توحید پر ایمان لا چکا ہے، اور اس نے خرچ کچھ نہیں کیا، محنت مشقت کچھ نہیں کی، اور دوسری طرف اتنے مشقت والے اور پیسے والے کام ہیں، فرمایا ہو سکتا ہے تمہارے ہاں برابر ہو جائیں یہ بندے، میں اللہ اعلان کرتا ہوں لا یستوون عند اللہ، میں اللہ کے ہاں یہ دونوں بندے برابر نہیں ہیں۔ وہ جتنے بھی عمل کر لے، حاتم تائی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا یہ بندہ ہے، اور آج کتنے 100 سال گزر گئے، آج بھی اس کا نام سخاوت کے اندر مشہور ہے۔ ان کے بیٹے حضرت عدی جس وقت مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کو جو انہوں نے زندگی بھر سخاوتیں کی ہیں کسی کام آئیں گی؟ رحمت کائنات نے فرمایا عدی اگر وہ دین ابراہیمی پر تھے، شرک نہیں کرتے تھے، تو تب انہیں وہ سخاوت کام آئے گی، وگرنہ سخاوت کام نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بار بار عقیدے پر جو زور دیا جاتا ہے یہ اسی وجہ سے کہ اعمال کے لیے عقیدہ جو ہے یہ شرط ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر کی اس محنت سے یہ پورے کا پورا قبیلہ جو ہے یہ مسلمان ہو۔
اب یہ جو ہے نا بات چل پڑی مدینہ طیبہ میں، نوجوان اس طرف مائل ہونے لگے، لیکن بوڑھے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ اتنی جلدی اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایک لطیفہ بنا اسی سال کے اندر ہی، یہ نبوت کے 12ویں سال میں، جب حضرت مصعب بن عمیر اپنی جو ہے وہ محنت کر رہے تھے، اور بھی کئی واقعات بنے، صرف ایک واقعہ، حضرت عمر ابن الجموح، نام سنا ہوگا شاید، صحابی رسول ہیں، ایک ٹانگ سے ذرا لنگڑے تھے، احد کی جنگ میں شہید ہوئے، اپنی جگہ پر ان کی باتیں آ جائیں گی۔ یہ حضرت عمر بن جموح، ان کے بیٹے ہیں حضرت معاذ، وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور باپ جو ہے یہ بتوں کی پوجا سے باز نہیں آ رہا۔ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے باپ کو بڑا سمجھایا، اولاد کا یہ حق نہیں بنتا کہ ماں باپ کے ساتھ کسی درجے میں بھی بدتمیزی کرے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ والدین کی بات ماننی ہے، ایک بات ہے جو ان کی نہیں ماننی، ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطیعہما، اگر ماں باپ شرک پر مجبور کرتے ہیں تو یہ ان کی بات نہیں مان، لیکن ماں باپ مشرک بھی ہیں تو قرآن کے الفاظ ہیں صاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی اپنا سر جو ہے ان کے سامنے تسلیم ہی رکھنا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت ہے۔ بیٹے نے جب تک ہو سکا سمجھایا، لیکن باپ نہیں مان رہا۔ اب ان کے دوست ہیں حضرت معاذ ابن جبل، یہ کون ہے؟ حضرت معاذ ابن عمر، اور وہ ہیں حضرت معاذ ابن جبل۔ کہا کہ یار کتنے دن ہو گئے ہیں، ابا کو سمجھا رہا ہوں، ابا جی نے وہ بابا جی لات جو گزرے ہیں نا، ان کا بت بنا کر گھر رکھا ہوا ہے، اسی کی عبادت کرتے ہیں، کئی طریقوں سے سمجھا چکا ہوں، ابا جی باز نہیں آ رہے۔ اب ان دونوں دوستوں نے ایک منصوبہ بنایا، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، جس وقت آج رات ابا جی سو جائیں گے اس وقت اپنے منصوبے پہ عمل کریں گے۔ منصوبہ کیا ہے کہ اس بت کو ادھر سے اٹھایا اور لا کے قوم کی کوڑی پر، جہاں غلاظت کے اور کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں وہاں لا کے اس کو رکھ دی۔ باپ جس وقت صبح اٹھا، ہاتھ منہ دھو کے عبادت کرنے کے لیے وہاں پہنچا تو وہاں جو ہے وہ بت نہیں تھا، لات کا بت نہیں ہے۔ تلاش کرنا شروع کر دیا، تلاش گھر سے سارا کیا، نہیں ملا، باہر تلاش کرتے کرتے وہ غلاظت کے ڈھیر پر پڑا ہوا ملا، اس کو دھویا، دھو کر غسل دے کے اس کو خوشبو وغیرہ لا کے اس کو لا کر پھر اس کی جگہ بٹھایا اور کہا کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ تیرے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے تو پھر دیکھنا میں اس کا حشر کیا کرتا۔ پھر اس کی عبادت میں مصروف۔ اگلی رات ان دونوں دوستوں نے پھر یہ کام کر ڈالا، تیسری رات پھر کر ڈالا، کئی راتیں یہ ہوتا رہا۔ ایک رات عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی تلوار لی اور اس بت کے گلے میں ڈال دی۔ کہنے لگے کہ مجھے تو پتہ نہیں چل رہا وہ بندہ کون ہے، لے اب میں تلوار دے رہا ہوں تیری حفاظت کے لیے، اب جس وقت وہ بندہ آئے نا تو میری طرف سے کھلی اجازت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اب ادھر انہوں نے یہ کام کیا، ان دونوں دوستوں نے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کر کام کیا، انہوں نے پکڑا اس بت کو اور بت کو پکڑ کر قوم کی جس وقت وہ گندگی والے ڈھیر پر لے کے آئے نا، وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ مرا پڑا ہے، ایک رسی لی، ایک سرے سے کتے کی گردن میں باندھی اور دوسری طرف سے بت کے گلے میں باندھی، اور رسی کے دونوں سرے اس طرح کیا کہ اس کو ایک انتہائی متعفن کنواں تھا بدبودار، اس کے اندر جو ہے نا دونوں کو لٹکا دی۔ اب حضرت عمر بن جموح اٹھے ہیں تلاش کرتے کرتے، جس وقت وہ غلاظت کے ڈیروں پہ پہنچے، آج تو نظر ہی نہیں آ رہا، تو آگے بڑھے تو ایک کنویں کو دیکھا، بڑی بدبو آ رہی ہے، تو جس وقت دیکھا کہ ایک طرف رسی میں کتا باندھا ہوا ہے مرا ہوا، اور دوسری طرف جو ہے وہ میرا بت جس کو میں اپنا معبود سمجھتا ہوں وہ بندھا ہوا ہے، تو اسی وقت وہ کفر کے بادل جو ہیں وہ چھٹ گئے اور دماغ سے وہ شرک والی طے ختم ہو گئی، اسی وقت اللہ نے دل کے اندر بات ڈال دی اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محنتوں کے نتیجے اور ثمرات ہیں۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوتا ہے، پہلے سال 6 بندے تھے،
دوسرا سال جب 12واں ہوا تو 12 بندے آئے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر جو ہے ان کی محنت 13واں سال جب شروع ہوا تو بیعت عقبہ ثانیہ اسی جگہ پر اب یہ لوگ 75 کے قریب لوگ جو ہیں یہ آئے ہیں۔ ویسے قافلہ 400 کا ہے، لیکن جو مسلمان ہیں ان میں 73 مرد ہیں اور 2 عورتیں ہیں۔ 75 افراد کا یہ قافلہ اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اب یہ خالی بیعت تو پہلے اسلام تو قبول کر چکے تھے، تجدید بیعت بھی کر رہے ہیں، اب ایک یہ لوگ منصوبہ بنا کے آئے۔ اب جس وقت اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی ہے تو اب منصوبہ بنا کے آئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایک آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ مشورہ کر کے آئے ہیں کہ کب تک کفار کے رحم و کرم پر آپ کو چھوڑیں گے؟ کفار دن رات آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو پریشان کر رہے ہیں، تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ مہربانی کیجئے، ہماری دعوت کو قبول کیجئے، آپ یثرب تشریف لے آئیں، پھر جو ہے نا یہ ظلم و تشدد والا سلسلہ آپ پر ختم ہو جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں ہیں، لمبی چوڑی تقریریں خلاصہ بتاتا ہوں۔ حضرت عباس فرمانے لگے مدینہ یثرب والو سنو ذرا، یہ جو تم دعوت دے رہے ہو نا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ تم ایک بندے کو دعوت دے دو گے، یہ میرے بھتیجے یہ جو ہیں آپ کے پاس چلے جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ بات ختم نہیں ہونی بلکہ بات وہاں سے شروع ہونی۔ یہ جو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہو نا، یہ تم سرخ اور کالی جنگوں کو دعوت دے رہے ہو اپنے اوپر۔ سرخ جنگیں کہ مطلب ایسی خون ریز جنگیں بھی ہو سکتی ہیں، اور کالی جنگیں ایسی جنگیں جن کے اندر شکستیں بھی ہو سکتی ہیں۔ سوچ سمجھ لو، بات کو تول لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ دعوت دے کے انہیں لے جاؤ، کل جس وقت سارا عرب تمہارے خلاف آ جائے تو اس وقت تم ہاتھ باندھو کہ یا رسول اللہ اب یہ معاملہ جو ہے نا سخت ہو گیا ہے، تو اب جو ہے نا آپ کہیں اور تشریف لے جائیں یا واپس مکے میں، آج تول کے بات کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تول کے بھی اگر یہی دعوت دے دیں تو اس کے بدلے میں ملے گا کیا ہمیں؟ طبیعت ہے نا انسان کی، لالچی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بدلے میں اللہ جنت دیں گے۔ ایک صحابی ہیں، غالباً ان کا نام حضرت ابو الہیثم لکھا ہوا ہے، وہ صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بات کاٹی اور بات کاٹ کر کہا کہ اگر آپ ہمیں یہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم تول کر بات کریں، سوچ کر بات کریں، کل کو رب سارا خلاف ہو جائے ہم پھر کیا کریں گے؟ وہ تو یا رسول اللہ ہم سوچ کے آئے ہیں، ہم اپنے بچوں سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا جتنی ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہمارا مال بھی آپ کے قدموں میں نچھاور ہوگا، ہماری اولادیں بھی آپ پر قربان ہوں گی، لیکن یا رسول اللہ اتنی سختی جو ہمارے اوپر ہو رہی ہے کہ تول کے بات کریں، سوچ کے بات کریں، پھر ہماری بات جو ہے ہماری بھی پھر ایک شرط ہے۔ اللہ اکبر۔ بولو بھائی کون سی شرط ہے؟ یا رسول اللہ پھر ہماری شرط یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو مکہ فتح ہو جائے اور آپ کہیں کہ میں نے اب واپس جانا ہے، یا رسول اللہ ہم واپس کیوں نہیں جان دیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ، یہ نہیں ہوگا کہ ہم واپس جانے دیں، آپ نے بھی پھر ہمارے ساتھ یہ عہد کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنا جینا اب انصار کے ساتھ ہوگا، میں باقی زندگی جو ہے وہ انصار کے اندر گزاروں گا، میرا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ آپ لڑائی ہوگی میں بھی اس کے ساتھ لڑوں گا، جس کے ساتھ آپ کی صلح ہوگی میری بھی اس کے ساتھ صلح ہوگی، میری ہر چیز جو ہے وہ تمہارے رنگ میں رنگی جائے۔ اب جس وقت یہ بیعت ہو رہی ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، چونکہ مشرکین سے خفیہ کرنی تھی یہ بیعت اور یہ دعوت بھی خفیہ دینی تھی، یہ رات کا جس وقت 1/3 حصہ جو ہے وہ گزر گیا، یہ لوگ جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے یہ تو 75 لوگ تھے نا، اور باقی تو 400 کا قافلہ تھا، 325 اور لوگ بھی تھے، وہ مسلمان نہیں تھے۔
تو وہ جس وقت سارے سو گئے تھے تو رات آدھی گزر گئی، یہ باتیں ساری اس وقت ہو رہی۔ اب جس وقت یہ باتیں ہوئیں اس وقت شیطان نے آواز لگا دی، اوے قریش کے لوگوں، یہاں تمہارے خلاف جو ہیں معاہدے ہو رہے ہیں، اٹھو اور فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس وقت تک قریش کو فکر ہوئی، یہ قبیلے والے لوگ جو ہیں یہ واپس جا چکے تھے، اب ان کے پیچھے بہت بھاگے لیکن ان میں ہاتھ کوئی بھی نہیں آیا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی کہ اب آپ ہجرت کر سکتے۔ اب لوگوں نے ہجرت شروع کر دی۔ سب سے پہلے لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کے اندر حضرت ابو سلمہ کا نام آتا ہے، حضرت صہیب رومی کا نام آتا ہے، حضرت عمر کا نام، حضرت عیاش، حضرت الشام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدا میں ہجرت کی۔ اچھا، اب یہ ہجرت جو ہوئی ہے یہ بھی کوئی آسانی سے نہیں ہوئی، ان میں بھی بڑی رکاوٹیں ہوئی ہیں، بڑی رکاوٹیں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ ہجرت کر کے جانے لگے ہیں، اپنی سواری کے اوپر اپنا سارا مال اسباب باندھا ہے، جانے لگے، قریش نے انہیں گھیر لیا۔ قریش سے کہنے لگے، سنو، یہ دیکھ لو میرے ترکش کے اندر کتنے تیر ہیں، اور یہ بات تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میرا کوئی نشانہ بھی خطا نہیں جاتا، کم از کم جتنے تیر ہیں نا اتنے بندے تو پکی بات ہے آپ کے مرنے ہیں، لہذا ایسا کرو کوئی اس طرح کا درمیانہ رستہ بنا لو کہ جس میں میرا رستہ صاف ہو جائے، کوئی شرط ایسی پیش کرو، جانا تو میں نے ہر صورت میں، اگر رکاوٹ ڈالو گے اتنے بندے بھی تمہارے لوں گا، اس کے بعد جو ہے پھر تم مجھے پکڑو گے یا مارو گے جو بھی۔ انہوں نے کہا، صہیب بچہ یہ بتاؤ، جس وقت یہاں آپ مکہ میں آئے تھے اس وقت تو آپ کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، یہ اتنا مال اسباب جو تو ساتھ لے کے جا رہا ہے نا یہ تو ہمارا لوٹا ہوا ہے۔ حضرت صہیب کہنے لگے، لوٹا ہوا کیسے ہے؟ میں نے تو تجارت کی ہے، تجارت کر کے میں نے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، یہ میری اپنی تجارت کا نفع ہے۔ کہنے لگے، جو کچھ بھی ہے تو ہمارے ہی نا، اگر یہ سارا کچھ دے جاؤ نا تو پھر تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ اب یہ واقعہ سنانا بھائیو بڑا ہی آسان ہے اور سننا بھی بڑا آسان ہے۔ ایک بندے کی ساری زندگی کی پونجی جس وقت وہ جا رہی ہو اس بندے کے دل پر کیا بیتتی، خاص کر کے تاجر حضرات جو ہے نا نفع کے اندر کمپرومائز کر لیتے ہیں، نفع میں کمی کر لیتے ہیں، لیکن کوئی تاجر بھی اپنی راز کو نہیں جانے دیتا۔ اب یہاں نفع نہیں راز کی بات بھی کر رہے ہیں۔ حضرت صہیب رومی نے سارے کا سارا مال ان کی طرف پھینکا، فرمایا جو محمد عربی کا غلام ہو جائے دنیا اس کی نظریں میں جو ہے نا وہ ہیچ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا صہیب نے بڑی نفع بخش تجارت کی ہے، صہیب نے بڑی نفع بخش تجارت کی ہے۔ اللہ تجارت تو نہیں، وہ تو اپنی ہر چیز کھو ڈالی ہے۔ رسول اللہ نے تعریف کی اور اوپر سے بھی گھنٹیاں کھڑک گئیں۔ اللہ نے بھی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر کے اپنی جان بچا کر نکلے ہیں، اور یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں؟ مرضات اللہ، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ حضرت صہیب ہیں جی۔ حضرت ابو سلمہ اپنی بیوی کے ساتھ اور ایک بچہ ان کا ساتھ ہے، ان کے ساتھ یہ ہجرت کرنے لگے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ اور ان کا بیٹا سلمہ، یہ وہ میاں بیوی ہیں کہ جن کی محبت کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ مثلا کسی کی محبت دیکھی نا، کہا یار یہ تو ایسے محبت کرتا ہے جیسے ابو سلمہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، مثالی محبت۔ اب جس وقت یہ جانے لگے ہیں، حضرت ام سلمہ جو ہیں ان کے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ تو نے جانا ہے نا، تجھے تو ہم نہیں روک سکتے، ہماری بیٹی کو آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے، ہماری بیٹی جو ہے وہ بیچ دو۔ ظاہر ہے بچہ چھوٹا سا دودھ پیتا، اس کو بھی لے گئے، اپنی بیٹی کو بھی لے گئے۔ اب حضرت ابو سلمہ جو ہیں وہ ہجرت کر کے اکیلے ہی چلے گئے۔ اب جس وقت ابو سلمہ کے میکے والوں کو، قبیلے والوں کو پتہ چلا، یہ ادھر چلے گئے، کہنے لگے اپنی بیٹی تو تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو، یہ بچہ جو اس کی گود میں ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ بچہ ہمارا ہے، ہمارا بچہ واپس کرو۔ اب کیا حالت ہے ان والدین کی ہوئی ہوگی، باپ کہیں
مدینہ چلے گئے ہیں، والدہ کسی اور جگہ ہے، چھوٹا سا بچہ کسی اور جگہ ہے، لیکن اسلام کی خاطر یہ قربانی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں وہ جس ٹیلے سے ہم جدا ہوئے تھے، اب میرا کام کیا ہوتا، صبح میں اپنے گھر سے نکلتی، اس ٹیلے پہ جا کے سارا دن بیٹھ کے روتی رہتی، اپنے خامد کی جو ہے نا وہ محبت کے شعر پڑھتی رہتی، اس کی باتیں، اس کی یادیں میرے دل میں رچی بسی تھیں، اور شام جس وقت ہوتی، سورج غروب ہوتا تو میں پھر واپس، کرتے کرتے ایک ہفتہ، ایک مہینہ نہیں، 1 سال پورا اسی میں گزر گیا۔ بچہ الگ بھی لگ رہا ہے، ماں الگ تڑپ رہی ہے، باپ بیچارہ ادھر الگ ہے۔ اب کیا ہوا کہ پھر ابو سلمہ کے جو بھائی تھے، ان کو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، انہوں نے کیا کیا، بچے کو اٹھایا، کہنے لگے ظالمو شرم کرو، ایسا کام تو بڑے بے درد لوگ کرتے ہیں، کیوں بے دردی اختیار کر رہے ہو، بچے کی کوئی حالت نہیں، ماں کی کوئی حالت نہیں۔ انہوں نے ادھر سے بچہ لیا اپنے قبیلے والوں سے، ام سلمہ کے گھر والوں کا بھی جا کے ترلا کیا، ان کی منت کی، پھر ان کو بٹھا کے انہوں نے بھی مدینہ طیبہ بھیج دی۔ حضرت عمر، حضرت عیاش اور حضرت الشام، ان تینوں کا بھی ارادہ بنا کٹھے ہجرت کرنے کا۔ ایک جگہ متعین ہو گئی، وقت متعین ہو گیا اس جگہ پہنچنے۔ اب اس وقت پر اس جگہ حضرت عمر اور حضرت عیاش جو ہیں یہ پہنچ گئے، الشام کو کفار نے قید کر لیا، پتہ لگ گیا کہ یہ نکل رہے ہیں۔ اب یہ دونوں حضرات نکل گئے، حضرت عمر بھی اور حضرت عیاش بھی مدینہ پہنچ گئے، پیچھے سے لوگ بھاگے، لیکن یہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اب ابو جہل کے دل کے اندر کیا پلان آیا، اس نے یہ کیا، خود گیا اور خود جا کر عیاش سے کہنے لگا، عیاش تم جب سے ادھر آئے ہو نا، تیری والدہ جو ہے دھوپ میں بیٹھی ہوئی، سر کے اندر جوئیں پڑ گئی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اٹھنا بھی نہیں ہے، کھانا پینا بھی کچھ نہیں ہے، بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، جب تک میرا بیٹا عیاش نہیں آئے گا میں ادھر ہی تڑپتی سی سکتی رہوں۔ حضرت عیاش والدہ کی بات سن کر حضرت عیاش جو ہے بیچارے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، عیاش خیال کرنا مجھے دال میں کالا کالا لگ رہا ہے۔ کہنے لگے نہیں، میں اپنی والدہ کی قسم پوری کر کے آ جاؤں۔ حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ایسے نہیں، پھر جانا ہے تو میری سواری لے کے جاؤ، یہ بڑی تیز رفتار ہے، جس وقت یہ گڑبڑ کریں گے نا، میری سواری پر ہوگے، تم ان سے نکل آؤ گے، یہ بھاگ کے آ جاؤ گے، ان کی سواریاں میری سواری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر نے اپنی سواری دے دی، حضرت عیاش جو ہیں وہ ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے مکے کے قریب جس وقت یہ پہنچے، ابو جہل نے جو ذہن میں منصوبہ بنایا ہوا تھا، کہنے لگا، عیاش میرا اونٹ جو ہے نا یہ تھک گیا ہے، اب یہ بڑا ہی سست ہو گیا ہے، آپ کی سواری بڑی اچھی ہے، تازہ دم ہے، ایسا کرو مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لو۔ حضرت عیاش نے جس وقت سواری کو روکا، ابو جہل بھی اور ساتھ ایک جو دوسرا بندہ تھا یہ بھی دونوں اترے، انہوں نے حضرت عیاش کو ادھر باندھا، اور باندھ کر جب مکے میں داخل ہوئے تو انتہائی تشدد کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے جو ہم سے بچ کے گیا تھا، دیکھو ہم کس طرح لے کے آئے۔ یعنی جو صحابی بھی ادھر سے نکلنے لگا ہے، اب وہ بیچارہ جو ہے پریشانی ہے۔ جس وقت مکے کے اندر چند لوگ باقی رہ گئے اور معروف صحابہ میں صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی المرتضیٰ رہ گئے۔ حضرت ابو بکر نے اجازت مانگی ہے ہجرت کی، رسول اللہ نے فرمایا نہیں، آپ نے میرے ساتھ جانا۔ حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر معروف صحابہ میں یہ دو باقی رہ گئے۔ اب کفار نے سوچا کہ یہ تو کام بڑا خراب ہو رہا ہے، یہ تو نکل رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے، ادھر جا کر یہ تو سکھ کا سانس لیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ منصوبہ بنا کے بیٹھے ہیں، کرنا کیا ہے؟ کریں یہ کہ کوئی ایسا لایا عمل بنائیں کہ یہ کام ختم ہو جائے۔ اب شیطان ایک قبیلے کا سردار انسانی شکل میں، وہ بھی ان کی محفل میں آ گیا۔ ہاں بھئی آپ کون ہیں؟ کہا میں فلاں قبیلے نجد کے قبیلے سے ہوں۔ آپ کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہاری جو ہے اتنی نہیں ہے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے یہ ہمارے مشترکہ دشمن ہیں، میں آیا ہوں، مجھے پتہ چلا آپ مشورہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی کوئی بہتر رائے دے دوں۔ اچھا جی مشورہ دو۔ ایک بولا، اس نے کہا کہ ایسا کرو، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو کسی مکان کے اندر قید کر دو، باہر سے تالا لگا دو۔
وہ شیطان کہنے لگا یہ بات تو کوئی اتنی پختہ نہیں ہے، محمد کے ساتھیوں کو آپ جانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جب پتہ چلے گا یہ خبر چھپی تو نہیں رہنی، جب انہیں پتہ چلے گا وہ اس مکان پہ چڑھائی کریں گے، اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، اپنے نبی کو ساتھ لے جائیں گے۔ کوئی اور رائے دو۔ دوسری رائے یہ آئی مکے سے اس کو نکال دو، یہ جانے اور اس کا کام جانے، ہمارے سر سے بلا ٹلے گی، ان کو جو اپنے شہر سے نکال دو۔ شیطان کہنے لگا یہ بات بھی ٹھیک نہیں، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے 13 سال ہو گئے ہیں، اس کی زبان میں تو ایسا جادو ہے، جہاں بھی جائے گا لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے گا، اس کے پاس ایک فوج تیار ہو جائے گی، کل کو مکے کے اوپر چڑھائی کر دے گا، پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کریں؟ ساروں کی نظریں اب ابو جہل کی طرف ہیں۔ بابا جی آپ ہی بتائیں کیا کریں، ہمارے تو ذہن میں جو باتیں تھیں کر ڈالی۔ اس نے کہا پھر میری رائے یہ ہے کہ جتنے قبائل ہیں مکے کے، قریش کے، ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ آج رات کو آ جائے اور وہ گھر کا محاصرہ کر لے، جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر صبح نماز پڑھنے کے لیے نکلیں گے، سارے کے سارے یک بارگی ان پر حملہ کر دیں، اکٹھا حملہ ہو۔ اب ہم اپنا منصوبہ پورا کریں گے، باقی بچ جائے گی بات کہ کس نے قتل کیا ہے، ایک کا تو نام نہیں ہوگا، پورے قبائل کا نام آئے گا، اور کسی ایک قبیلے کا جو ہے قصاص نہیں ہوگا کہ فلاں نے قتل کیا ہے اس کو قتل کر ڈالو، یہ تو ہوگا نہیں۔ لازماً آ جا کے یہی ہوگا کہ دیت جو ہے اس کا انتظام کریں، اور پورے قریش کو اس کی دیت دینے کو مشکل نہیں۔ سب نے کہا واقعی یہ بات جو ہے یہ منصوبہ بالکل قابل عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات نازل کی، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ۔ اے میرے محبوب، یہ کافر جو ہیں یہ آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں کہ یا اس کو باندھ دو، قید کر دو، یا اس کو نکال دو، یا اس کو نعوذ باللہ قتل کر دو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ، وہ دار الندوہ میں بیٹھ کے اپنے تدبیریں کر رہے ہیں، اپنے منصوبے اور چالیں بنا رہے ہیں۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ جو ہے آسمان پر ان کے خلاف تدبیر بنا رہا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر سے بہتر کسی کی تدبیر نہیں۔ اب ان کا یہ منصوبہ ہوا، اللہ رب العزت نے مطلع فرما دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج رات ہم نے جو ہے نا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، جبریل امین میرے پاس دے گئے ہیں یہ حکم، آج رات ہم نے مکے کو چھوڑنا ہے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ تو کل سے ہجرت کا سفر جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت النبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے ہی محسن اور ہمارے والد صاحب کے بڑے پیارے شاگرد